آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک کویسچن جو ہر سال تقریباً جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام قریب آتے ہیں تو کویسچن کیا جاتا ہے کہ کیا 12ویں منانا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بس انہیں چاہیے کہ خوشی کریں یا خوشی کا اظہار کریں۔ تو جب اللہ نے خود قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت جب حاصل ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور کیا ہو سکتا ہے، تو خوشی کے اظہار کی اجازت تو ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، بیان کر دینا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے خطاب ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن عظیم کے بعد خطابات خاص ہوتے ہیں اور حکم عام ہوتا ہے، لہذا یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کا اظہار کریں۔ اور نعمت کے اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان زبان سے کرتا ہے، کبھی نعمت کو اختیار کر لیتا ہے، دوسرے اس کو دیکھتے ہیں، جیسے اچھا مکان بنا لینا جائز اور حلال پیسوں سے، اور اس میں تفاخر نہ ہو، اسراف نہ ہو، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا، یہ سب اعتراف نعمت میں آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر یہ کہ خاص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی جب یہ ایام آتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل چیز پہلے ہوتی ہے کہ ممانعت، کیا ممانعت ہے کہ نہیں؟ ممانعت کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کو آپ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے خلاف، جیسے لوگ خرافات کر لیتے ہیں جلوسوں وغیرہ کے اندر، اس سے ہم خود بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام اس بات کو منع کرتا ہے کہ دین میں اضافہ نہ کیا جائے۔ دین میں اضافے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح اپنے اوپر لازم کر لینا یا اس کو دین کا حصہ بنا لینا جیسے فرض یا واجب ہو، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ لازم کرنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، جو نہ کرے اس پہ طعنہ زنی کرو، اس کو معتوب کرو، اس پہ عتاب نازل کرو، اس کو برا بھلا کہو، یہ ہے کسی چیز کو لازم کر لینے کی علامات۔ اور کوئی بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیوں کا اہتمام کرنا یا عبادات کے اہتمام کرنے کو اس طرح لازم اور ملزوم نہیں سمجھتا، اسی لیے کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، آپ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت پہ خوشی کے اظہار کی اجازت ہوتی ہے، بس دین کا حصہ نہ بنائیں۔ اور اگر کوئی شخص جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں وہ خواہ مطلب منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی قید کے، یا تو کوئی قیودات ہونا کہ یہ تو صحیح ہے، یہ نہ کریں، لیکن بہرحال وہ اپنوں کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو ایک مطلب اپنے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی رضامندی کے لیے انسان پھر جو جوازی پہلو ہیں یا مثبت پہلو ہیں ان پہ توجہ نہیں کرتا، صرف نیگیٹو۔ حالانکہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ انشاءاللہ ہماری بات کو رد نہیں کریں گے، ضرور ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے لوگوں کو منع کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، جو جائز طریقے سے کر رہا ہے وہ کر لیں، اور اگر منع کرتے ہیں تو پھر آپ ایک دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کریں کہ یہ بڑے بڑے جو مدارس ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سلیبس کا انتخاب، پھر ان کے اندر مخصوص کتابیں پہلے سال میں یہ پڑھائی جائیں گی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہ 8 سال کیوں رکھے ہیں؟ کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ پھر عالم بن جانے کے بعد اس کی ڈگری جاری کرنا، کہ نبی کریم نے کسی صحابی کو ڈگری جاری کی تھی، کوئی سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ یہ جو ہم اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، علامہ لکھتے ہیں، کیا صحابہ نے یا نبی کریم نے ایسا کیا؟